الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ ابھی جو سورت تلاوت کی گئی ہے یہ سورت مشہور و معروف ہے، ہر مومن تقریباً کئی مرتبہ دن میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترغیب و ترہیب کی آیات، جنت جہنم کی آیات اتری۔ یہ انہی آیات میں سے ایک ہے، انہی صورتوں میں سے ایک ہے جس میں اس زمانے کی سوسائٹی اور معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یاد رہے اسلام کے بنیادی ارکان کہیے، عقیدے کہیے، ان میں سب سے اہم عقیدہ وہ باس بعد الموت۔ باس بعد الموت کا مطلب مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں اللہ کے سامنے حاضری ہے، اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیک اعمال بھی ہوں گے، اس کے بھی ریزلٹ سامنے ہوں گے، نتائج سامنے ہوں گے، برائی کی ہوگی اس کے نتائج بھی سامنے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے بچپن میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل الحمدللہ ہر بچہ پڑھتا ہے، آج بھی پڑھتا ہے۔ ایمان مجمل کا معنی یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے حوالے سے جو کچھ دیا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے۔ ایک ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ کما آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ معنی یہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ان کے رسولوں پر ایمان لایا، ان کی کتابوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا۔ چونکہ یہ عقیدہ بہت اہم اور ضروری ہے، قرآن کریم میں اس عقیدے کو بار بار دہرایا گیا، نئی نئی مثالیں دے کر الگ الگ زاویے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ ہم جیسوں کو یہ عقیدہ سمجھنا آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کا یہ زندگی ہے صرف دنیا کی، کھاؤ پیو مزے کرو،
اور جب وقت آئے گا، زمانہ گزرے گا، عمر ہوگی تو ہم خود بخود تباہ ہو جائیں گے، ختم. گویا ایک چیز تھی فنا ہو گئی، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے. اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا. سورہ مطففین میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. انہیں یقین نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، انہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. انہیں معلوم نہیں ہے قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. سورہ یاسین میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے ان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، منی کے بے قدرے پانی سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم سے بحث کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمیں مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش بھول گیا. یوں کہتا ہے کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہڈیوں کو جب وہ چور چور ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا. ہم پر سوال کھڑے کر رہا ہے. اللہ ان کو اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کریم کے ذریعے اللہ ان کو جواب دے رہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا وہ دوبارہ پیدا کرے گا. ظاہر ہے پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو مشکل ہے ہی نہیں. جس نے ایک مرتبہ بنا دیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنائے گا؟ ضرور بنائے گا. اور اللہ ہر طرح پیدا کرنا جانتا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. ارے انسانوں، تم ہماری قدرت پر شک و شبہ کرتے ہو. آپ کو زمین و آسمان نہیں دکھتا؟ جب میں نے زمین و آسمان بنا دیا جو مشکل ترین کام ہے، تو تمہیں بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں دوبارہ. تو لخلق السماوات والارض اکبر، زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے. ظاہر ہے جب اپنے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین بنا دی تو تم جیسوں کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی چیز نہیں. اگر یہ تعبیر اجازت دیتی ہو تو میں کہوں میرے ہاتھ، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اس عقیدے کو بار بار دہرایا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہڈیاں چھوڑو، ہم تو ان کے پور پور کو جمع کریں گے.
اب دیکھیں دنیا میں 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور ثابت شدہ بات ہے کہ 800 کروڑ لوگوں کی انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہے۔ انگوٹھا کیوں لیا جاتا ہے؟ ہر آدمی کو انگوٹھا چھاپ، حالانکہ آج انگوٹھا چھاپ کی ضرورت، پہلے چڑھایا جاتا تھا کہ انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن آج سب سے زیادہ اہمیت انگوٹھے کی ہے۔ پہلے مٹی کے برتنوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اب سب مٹی کے برتنوں میں کھانا طلب کرتے، تلاش کرتے اور اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ تو دنیا پیچھے سے ہو کر پھر عود کر رہی ہے دوبارہ اپنے پرانے زمانے کی طرف۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایحسب الانسان، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں، قادر ہیں کہ تمہارے پور پور کو جمع کے، مثال کے طور پر میں، اب میری ہڈیاں الگ الگ بکھری ہوئی ہوگی، ان سب کو جمع کرنا، ان کی ہڈیاں ویسے اربوں کھربوں لوگوں کی ہڈیاں اللہ کہتے ہیں میں ایک لمحے میں جمع کر دوں گا اور انسان کو دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسُرُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو قبر سے اٹھایا جانا حق ہے، اسی عقیدے کو بیان فرمایا۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ نے دیکھا نا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یاد رہے یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا آدمی اتنا ہی دین میں پختہ ہوگا، اور اس عقیدے میں ذرا بھی کمزوری ہوگی یہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تباہی اور بربادی ہر جگہ جاری و ساری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تباہ اور برباد کرنے والے عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ اگر کسی نے ذرہ برابر کسی کو ایذا دی ہوگی اس کا بدلہ ہوگا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں عدل کا نظام اتنا عام اور شاندار ہوگا کہ دنیا میں جس بکری نے اس دوسری بکری کو جس کے سینگ نہیں ہے سینگ مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جانوروں تک اسی کو کہیں گے یوم الدین۔ ہم لوگ روزانہ اس عقیدے کو دہراتے ہیں، اگر ہمیں اس کا معلوم ہو، اس کا معنی، تو کتنا لطف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک، جزا و سزا کا مالک اللہ۔ تو وہ دن ہوگا جس میں ایک وہ بکری جس کے سینگ ہے اس بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں ہے، اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ایک دوسرے سے بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم البیلی کتاب ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہے۔ حضرت نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی اور ہمارے بزرگوں میں جن کا شمار ہے، وہ یہ جملہ کہتے ہیں قرآن البیلی کتاب ہے، یعنی عقیدے کو سلجھے ہوئے انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دل و دماغ میں اتر جائیں، پھر کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ سورہ بقرہ میں اسی باس بعد الموت کے عقیدے کو اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم
اللہ ارشاد فرماتے ہیں او کلذی مر، اس شخص کی طرح مفسرین لکھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا شمار انبیاء بنی اسرائیل میں ہے، ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بستی غالباً فلسطین ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ اللہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ یاد رہیں عقیدہ تو تھا جیسے ہمارا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی، لیکن کیسے، صورتحال کیا ہوگی، آج کی زبان میں جس کو پروسیس کہتے ہیں، وہ کیا حیت قضائی ہوگی، کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان کے دل میں یہ خیال آنا تھا تو اللہ نے انہی پر یہ تجربہ کر دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، یعنی سو گئے 100 سال تک۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا اور ان سے پوچھا کم لبست، کتنا ٹھہرے ہو، کتنا سوئے ہو، تو کہا لبست یومن او بعض یوم، ایک آدھ دن سویا یا دن کا کچھ حصہ سویا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، لبست 100 عام، ہم نے تمہیں 100 سال تک سلائے رکھا، یہ دعویٰ ہوا۔ دلیل کیا دی کہ تم 2 چیزیں لے کر چلے تھے، اپنے ساتھ کھانا بھی تھا اور آپ کی سواری گدھا جو ایک معزز سوار تھی اس زمانے میں۔ کہا یہ دونوں کو دیکھو، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنت، اپنا کھانا ٹفن، اپنا زاد راہ دیکھو، اس میں مطلق بدبو پیدا نہیں ہوئی، لم یتسنت، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس پر سوار ہو کر جا رہے تھے، وانظر الی حمارک، ہڈیاں ہو گئی ہیں بوسیدہ، چورا چورا ہو گئی ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اپنی نشانی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو ہڈیاں کیسے جڑتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہی تو صفت بیان کی، اے وہ خدا جو ہڈیوں کو جوڑتا ہے۔ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو ڈاکٹروں کا رول اتنا ہوتا ہے کہ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں، بس پھر خود بخود ٹوٹتی ہے۔ اگر ٹیڑھی میڑھی رکھ دی تو ٹیڑھی جڑ جاتی ہے، دوبارہ آپریشن کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وانظر الی العظام، ہڈیاں دیکھو، کیف ننشزها، ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے اس پر گوشت پوش چڑھاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا حضرت عزیر نے، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کس طرح سلجھے ہوئے انداز میں اس عقیدے کو قرآن کریم میں نہایت واضح انداز میں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اللہ سے درخواست کر بیٹھے، جس کا ذکر قرآن نے کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب آپ بتلائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا اولم تؤمن، ارے ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا اللہ ایمان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بلا کیوں نہیں، ایمان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا میرے خلیل کی درخواست ہے۔ اللہ نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا، کہا اچھا ایک کام کیجئے، 4 پرندے لے آئیے، فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک، پھر ان کو مانوس کر لیجئے، پالیے اور پال کر مانوس کر لیجئے، پھر اس کے بعد
ان کو ذبح کر دیجئے۔ چاروں پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑوں پر ان کو رکھ دیجئے، پھر ان کو بلائیے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، پھر ان پرندوں کو بلائیے، چونکہ مانوس ہو گئے ہیں کہ اے مور ادھر آ جا، اب بلائیے ان کو۔ اللہ کہتے ہیں ثم ادعوهن یأتینک سعیا، وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ سنو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عزیز بڑا اقتدار کا مالک ہے، حکیم، اس کا ہر کام حکمت سے لبریز ہے۔ اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، احیانا، جس نے ہم کو دوبارہ زندہ کیا موت کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ آدمی روزانہ سوتا ہے، سو گیا مر گیا، اٹھا زندہ ہو گیا، گویا پاس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یہ عمل روزانہ ہم دہراتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہو رہا۔ ایک دن آئے گا سوئیں گے لمبا اور اٹھیں گے بھی لمبا۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو سو گئے، صبح بیدار کیا، بس ان کی روح پرواز کر چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم اس کے مکلف نہیں کیسے جاتی ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو غیبیات ہے۔ اس کا گناہ اور اندر کی صفات کو اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی تہ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں موت کے وقت، نیز اللہ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، کب؟ نیند میں۔ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ، جن کی موت واقع نہیں ہوئی، فی منامها، تو نیند کی حالت میں اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جن پر موت کا فیصلہ کر دیا گیا ان کی روح کو روک لیا جاتا ہے، اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ پیچیدہ نظام ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انسانوں کے جسم کو اب تک ہم نہیں سمجھے، بہت تو 6-7% سمجھے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، ابھی 93% باقی ہے۔ بھلا ہم اپنی ذات کو نہیں سمجھتے۔ اب تک یہ چیز راز ہے کہ آدمی کیوں ہنستا ہے کسی کو معلوم نہیں، کیوں روتا ہے کسی کو معلوم نہیں، خواب کیوں آتے ہیں معلوم نہیں، کسی کو دیکھ کر غصہ آتا ہے نہیں معلوم، کسی کو دیکھ کر محبت ابھرتی ہے معلوم نہیں۔ معلوم کرنے کی کوشش تو کی، الگ الگ تھیریاں بھی دی، جتنے محقق اتنی تھیریاں ہیں، کوئی متفق علیہ بات ہے ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرا بولنا بھی ایک راز ہے، کیسے میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، الفاظ کیسے جوڑ رہے ہیں، دماغ اور اس کا تعلق کیسے ہے، الفاظ موتی کی طرح کیسے نکلتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، یہ کائنات پوری راز ہے، راز رہے گی۔ اس راز پر وہی مطلع ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جتنی مقدار میں اللہ چاہے گا ہم مطلع ہوں گے، اس سے زیادہ ہمارے بساط کے باہر کی چیز ہے۔ ہمیں تو اللہ کے احکام پر عمل کر کے چپ چاپ اپنی زندگی گزار کر یہاں سے الوداع اور رخصت ہو جانا ہے۔ جو اللہ نے موقع دیا ہے عبادت میں ہوگا۔ تو میں ترجمہ کرتا ہوں، ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا نا اس شخص کو
جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی آدمی یتیموں کو دھکے دے رہا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، کمزوروں کو اپنے دروازے سے ہٹاتا ہے اور دیتا تو نہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ان غریبوں کو کھانا تو نہیں دیتا لیکن کسی کو ابھارتا بھی نہیں کہ میں تو نہیں دے پایا، آپ دے دیجئے، میں بخیل ہوں، میں نہیں کر سکا، اس لیے میں بخلا کرتا ہے کہ اس غریب اور مسکین کو کھلا دیجئے۔ اور ظاہر بات ہے آج بھی دیکھیے جو لوگ مادیت کے علم بردار ہیں، صرف مادیت ہی مادیت، ان میں رحم دلی نہیں ہوتی، وہ بڑی بڑی قوموں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اور ان کے چہروں پر جو بھی نہیں رنگتی، سروں پر جو بھی نہیں رنگتی، حال یہ ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو نماز سے غافل۔ نماز سے غافل کا مطلب نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر چھوڑ دیتے، اپنی زبان میں آٹ کے ساٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، ان کی خیریت بگڑ جانے والی ہے۔ نیز جو ریاکاری کرتے ہیں ان کی بھی خیریت بگڑ جانے والی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور کنجوس اتنے تھے کہ اپنے معاشرے اور سماج میں گھر میں آپ لے ہوتا ہے۔ آپ لے کا مطلب یہ ہے مثلا میرے گھر میں کاچی چائے نہیں ہے تو صبح ضرورت پڑی تو پڑوس سے لے آئے، پڑوسی کو ضرورت پڑی ہمارے یہاں سے لے گئے، نمک لے لیا، ڈول لے لی، گھریلو چیز ایک دوسرے سے تبادلہ کا۔ یہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان میں یہ بھی چیز نہیں ہوتی کہ سماج سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ یہ اس زمانے میں جن لوگوں میں یہ عادت تھی اور یہ عادت آج بھی پائی جاتی، جیب میں 5 روپے ہوں گے لیکن دینے کے لیے تیار، مجھے کیا ہے نا، ایک روٹی بچ گئی غریب تو نہیں دے گا، وہ روٹی کھا جائے گا اور اوپر پیپسی پی لے گا لیکن غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ذرا چل لے گا لیکن کسی کو دینے کا روادار نہیں ہوگا۔ اللہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ چونکہ بہت سی باتیں یہاں رہ گئی آج کی تفسیر میں، فذالک الذی یدعو الیتیم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یتیم پر کل گفتگو کروں گا کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں یتیموں کو کس طرح سراہا ہے اور کیسے ہم کو ابھارا ہے۔ ان غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو سلوک کرے گا اللہ ان کو کتنا نوازے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔